جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں، جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ 31 مارچ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریف کیا گیا کہ یہ پاکستانی سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ ہے، اور پاکستانی سفیر نے جو لائے عمل ریکمینڈ کیا تھا وہی لائے عمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی فارن آفس کو ریکمینڈ کیا۔ ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے، اور یہ تمام فائنڈنگز ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھیں، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ پھر اسی حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشنز کے حوالے دیے گئے اور ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بھی بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اس میڈیا ٹرائل میں